الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بہترین طریقہ زندگی عطا فرما کر دنیا میں بھیجا، اس کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ اپنی موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھا جائے. ایک بنیاد تو توحید تھی کہ جو مخاطب اول تھے، یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ جو مخاطب اول تھے، وہ بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے اور یہ سبب بن گیا تھا خود بیت اللہ میں 360 بتوں کے ہونے کا. تو اس ترتیب زندگی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، اس کی ایک بنیاد تو یہ تھی کہ یہ جو بہت سارے بت ہیں، بہت سارے الہ ہیں، بہت سارے معبود ہیں، ان سے ہٹا کر ایک اللہ پر لایا جائے. اور دوسری چیز جو دوسری بنیاد تھی وہ یہ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کی نامرضیات، ناراضگی کی چیزیں کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کو بتانے کے لیے نبی مبعوث کیے گئے ہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں. یہ دوسری بنیاد تھی. پہلی بنیاد توحید اور دوسری بنیاد رسالت، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں اور ان کے مقابلے پہ دنیا کا کوئی آدمی، بڑا سے بڑا بادشاہ، بڑا سائنسدان، قریبی رشتہ دار کوئی بات کہہ دے، وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. تسلیم ان کی بات کی جائے گی جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ایک بنیاد توحید ہے، ایک بنیاد رسالت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تیسری بنیاد وہ ان دونوں بنیادوں کی روح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاد، لوٹ کر جانا. یہ جو عقیدہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد مر کھپ گئے اور پھر کچھ نہیں ہونا، کہنے لگے عجیب بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یہ ہڈیاں دوبارہ جو بوسیدہ ہو گئیں، دوبارہ ان سے آدمی بن جائے گا، ان سے انسان بن جائے گا. اور ایک نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ہڈی ہے، آپ سوچوں کہ یہ اس کو زندہ کر کے بتلا دیجئے. یہ عقیدہ
کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے دنیا میں کیے ہوئے کا جواب دینا ہے، یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ یہ وہ انقلاب نہیں جو سیاستدان بات کرے، انقلابی عقیدہ زندگی کو بدل دینے کا، ایسا عقیدہ کہ اگر کسی کی زندگی میں واقعی یہ عقیدہ موجود ہے جیسا ہونا چاہیے، تو پھر اس کی زندگی اس آدمی کی زندگی سے بالکل مختلف، یکسر مختلف ہوگی جس آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ایسی میں مثال کئی دفعہ دے بھی چکا ہوں، دوبارہ، کہ ایک آدمی کو آپ کہیے کہ یہ 1000 روپے ہیں، ان کو خرچ کرو اور اس کا مجھے حساب دو کہاں خرچ کیا، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو آپ 1000 روپے دے کر آزاد کر دیتے ہیں، ان دونوں کے خرچ کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوگا۔ جس نے حساب دینا ہے اس نے یہ سوچ کر خرچ کرنا ہے کہ میں جب حساب دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے پیسے دیے ہیں وہ یہ کہے کہ اس جگہ کیوں خرچ کیا، ہم نے تو منع کیا تھا۔ اور وہ آدمی جس کو 1000 روپے دیے گئے اور کوئی حساب نہیں اس کا، اس کی مرضی ہے، جب چاہے جتنے دن میں چاہے جن چیزوں پر چاہے خرچ کرتا رہے۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان دفتر والے اور کاروبار والوں سے پوچھو جو اپنے حساب کا آڈٹ کراتے ہیں، کیسے چیزوں کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، کیسے چیزوں کا اپنا حساب بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے جس کو ہم موت کا عقیدہ کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت، الحمدللہ، یہ جو عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں موت کے بعد اٹھائے جانا، یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے جہاں توحید کی بات کی ہے، جہاں رسالت کی بات کی ہے، وہی تیسری بات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم لوگ یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس تم کو پیدا کر دیا، کھاؤ پیو عیش کرو اور ختم ہو جاؤ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، تم لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جس کے من میں، جس کے جی میں یہ بات نہیں بیٹھی۔ میں پھر ایک ہے علم ہونا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہے دل کے اندر یہ بات موجود ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ جس کے دل میں یہ بات نہیں اتری وہ اس بات کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کہ اٹھائے جانا ہے، دل میں نہیں اتری ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ جن کو پتہ تو ہے لیکن صرف پتہ ہے، اندر نہیں اتری ہے۔ یہ جب عبادت کرنے لگے گا تو اس عبادت میں یہ سوچے گا کہ میرا جی کیا چاہ رہا ہے، میرا جی کیا چاہ رہا ہے۔ ابھی نماز کا جی چاہ رہا ہے، آزاد ہے نا، حساب کا خیال نہیں ہے۔ موت کے بعد یہ سوال ہوگا کہ فلاں وقت میں جب فجر کی اذان ہوئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ تو جس آدمی کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں اٹھائے جاؤں گا، صرف علم ہے، تو کیا کرے گا؟ کیونکہ رات کو اتنی دیر سے سویا ہوں، ابھی کیا اٹھوں، سوتا رہے گا۔ اس کی عبادت اس کی اپنی مرضی، اپنی جی چاہی کے اوپر ہوگی۔ اور جس کو یہ خیال ہوگا کہ کل اللہ پوچھیں گے فجر پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی،
اس آدمی کو اپنی نیند خراب کر کے، ہاں جیسے اس کو یقین ہوتا ہے کہ 5 بجے کی فلائٹ ہے، ہاں اگر وقت پر نہیں پہنچے تو یہ فلائٹ نکل جائے گی، یقین ہے اس کو، صرف علم نہیں ہے، یقین ہے کہ فلائٹ وقت پر جاتی ہے. کہیں کہیں کوئی بول بھی دے کہ یار آج کل تو بہت لیٹ ہو رہی ہے، کہ نہیں اگر وقت پر ہو گئی تو اپنی نیند بھی خراب کرتا ہے، اپنے معمولات کو بھی خراب کرتا ہے اور پہنچتا ہے. سمجھیے گا یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں. جیسے یہاں عبادت میں جس کا موت کے بعد اٹھنا اور حساب کا دینا یہ یقین کے درجے میں ہے، یہ عبادت میں گڑبڑ نہیں کرتا، ایسی رسالت میں بھی گڑبڑ نہیں کرتا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن اپنی مرضی سے پڑھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے اوپر پڑھنا ضروری نہیں ہے. میرے جی میں آئے گا میں اس طرح اذان دوں گا. ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائی اس میں یہ نہیں تھا، تو کہیں گے کہ تو نہیں تھا تو کیا ہوا، ہم کوئی اچھی بات ہی تو ڈال رہے ہیں اس کے اندر. رسالت رسول جس کو بنایا ہے وہ چیز بتا رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے. رسول نے جو نہیں بتائی اس میں اللہ کی پسند ناپسند ہمیں معلوم نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ان 2 باتوں کے بعد تیسری بات سمجھیے، اس آدمی کی ساری زندگی صرف دنیا کو سامنے رکھ کر بسر ہوتی ہے، جس کو ہم دنیا پرستی کہہ سکتے ہیں. یہ آدمی اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میری دنیا کیسے بنے گی. اور اگر اس دنیا کو تھوڑا سا اور اس کا خلاصہ کیا جائے اور اس کو اور مرکوز کیا جائے تو یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں میرا گھر اس وقت اچھا اور بڑا اور مضبوط بنتا ہے جب میرے پاس مال ہوتا ہے. دنیا میں میرے پاس کپڑے اس وقت اچھے پائیدار شاندار چمکدار ہوتے ہیں جب میرے پاس مال ہوتا ہے. کھانا اس وقت اچھا ملتا ہے جب میرے پاس مال ہوتا ہے. اور اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، وہ یہ کہ میں عزت اس وقت ملے گی جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا. بیمار ہو گیا تو تندرستی اس وقت ملے گی جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا کیونکہ میں اچھا علاج کرا سکوں گا. تو اگر دنیا پرستی کا اور خلاصہ کر دیا جائے تو وہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہے زر پرستی. اب وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا، آخرت نہیں اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کے سامنے نہیں ہے، اب وہ زر پرستی میں لگا ہوا ہے. وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اور اس کے پیارے رسول کی کوئی بات کو نہیں سن رہا، اس کے سامنے یہ کہ مال کیسے زیادہ سے زیادہ آ جائے. اور میرے دوستو، چونکہ صرف دنیا سامنے ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی پر چل رہا ہوتا ہے. وہ جو آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آ رہا ہے اس کے سامنے بھی یہ ہے کہ دنیا کا فلانا عہدہ مجھے کیسے مل جائے، کیسے مل جائے، میں کیسے جو ہے وہ فلانے صوبائی اور قومی اور فلانے. ابھی میں دیکھ رہا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی منصب کا خواہش مند ہوگا کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، جو آدمی کسی منصب کا خواہش مند ہوگا کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے اور اگر اس کو وہ عہدہ مل گیا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اور جس آدمی کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی منصب کی عہدے کی اور اس کو وہ عہدہ مل جاتا ہے اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کس نے کہا؟ رسول. میں پھر وہیں پر رسالت اگر رسول مان رہے ہو ووٹ لینے والا اگر یہ پہلی بات اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے منصب چاہیے، ایک بات. دوسرا اتنا بد عقیدہ ہے، اتنا عقیدہ خراب ہے
کہ میں آؤں گا تو میں یوں کر دوں گا، میں آؤں گا تو یوں کر دوں گا. تم کیا بیچتے ہو؟ تمہارے اختیار میں تو تم اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے. اللہ اس پلک کو ڈھیلا کر دے تو پلک اٹھانے کے لیے تمہیں اپنی انگلیاں یوں استعمال کرنی پڑیں گی. کان کی سنوائی چھین لے تو لوگوں سے یوں کرتے رہو کیا کہا. منہ کی گویائی چھین لے، ہاتھ کی حرکت چھین لے. قل اللہم مالک الملک، کہو یہ اے اللہ، اللہم اے اللہ مالک الملک. ملک ساری کائنات کو یہاں پر کہا جا رہا ہے. مالک الملک، اے اللہ کائنات کے مالک، اس سارے ملک کے مالک، اے اللہ. یہ اللہ سکھا رہے ہیں یہ دعا. ہاں یہ دعا اللہ سکھا رہے ہیں، قرآن میں آئی. تؤتی الملک من تشاء، اے مالک ملک، اے اس پوری کائنات کے مالک، جس کو تو چاہتا ہے اس کو ملک دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے اس سے ملک کو چھین لیتا ہے. تو ووٹ دینے والا الگ تھا، ووٹ لینے والا، اور ووٹ دینے والا جو آج مبتلا ہے وہ اس میں ہے. میرے ووٹ سے تم کیا بیچتے ہو؟ تمہارے ووٹ سے. وہ فیصلہ وہاں ہے، فیصلہ یہاں نہیں ہے. جانے کتنی مرتبہ اس پاکستان میں آپ حضرات کو اس کا تجربہ ہو چکا. بھاری مینڈیٹ والے بھی گئے اور ہلکے مینڈیٹ والے بھی گئے. آپ کہتے تھے ہمارے علاقے میں تو سارے کے سارے فلانے تھے، تو بیلٹ باکس میں تو کچھ اور نکلا. کتنے تجربے ہمیں آپ کو ہو چکے ہیں، کس جگہ کہاں پھنسے ہوئے ہم. آپ کا خیال اگر یہ ہے کہ میں آپ کو الیکشن سے منع کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے. بالکل نہیں منع کر رہا ہوں. میں جو یاد دلا رہا ہوں وہ یہ کہ میرے دوستو، اللہ ملک کا مالک ہے. اس نے یہ چیز الیکشن کمیشن کے سپرد نہیں کی ہے. لہذا ووٹ دینا یا نہ دینا یہ تو آپ کا اپنا فعل ہے. اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرنا یہ ضروری ہے. اللہ سے تعلق درست نہ ہو اور سارے کے سارے لوگ مل کر یہ چاہیں کہ بڑے انصاف پسند لوگ حکومت میں آ جائیں، خدا کی قسم نہیں آ سکتے. قسم کھا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر. کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جس کو چاہیں گے ملک دیں گے، جس کو چاہیں گے مجھ سے ملک چھینیں گے. لہذا جو اتنی توانائی اور اتنا وقت اور اتنا مال ان چیزوں میں لگا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بے شک لگائیں، لیکن جہاں سے ہوتا ہے اس در کو نہ چھوڑیں. اس در کو چھوڑا تو کئی درگاہوں پہ سجدے کرنے پڑیں گے، ایک نہیں. پھر تو قدم قدم 3 قدم پر چل کر سڑکوں پہ سجدہ کرنا پڑے گا. ایک در ہے، وہ اگر پکڑ لیا، کیا ہے اقبال کا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، بڑا بھاری ہوتا ہے تجھ پر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں پھر عرض کروں، ہم کسی کو الیکشن، ووٹ، کھڑا ہونا، بیٹھنا، ووٹ دینا، ووٹ اس سے منع نہیں کر رہے. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ایسے جیسے بچے ریت کا گھروندا بنا رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والا بڑی عمر والا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات کر کیا منع کرے، وقت بھی ہے ان کے پاس، ریت بھی بہت پڑی ہوئی، بنا دینا تم. اور اس کے بعد وہ بھی ایک پانی کا وہ آتا ہے، ریلا آتا ہے، وہ سب ٹوٹ جاتا ہے، بچہ روتا ہے. یہ ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو کون سی ایسی چیز تھی دوبارہ بن سکتی ہے. لیکن یہ بچہ اگر اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں، یہ بناؤ، توڑو، جو کچھ کرنا ہے کرو، باپ کی نافرمانی مت کرنا، اس سے تعلق اچھا رکھنا. اگر اس سے تعلق توڑ لیا تو جو سچ مچ کا گھر ہے نا وہ بھی تمہارا نہیں ہوگا.
اس واسطے جو بات ہم عرض کرنا چاہ رہے ہوئی، ہم آپ کو دنیا میں نہیں لگانا چاہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دنیا سے اٹھا کر آخرت کی طرف لا رہے تھے. ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، ادھر سے قرآن دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا تو فوراً چونکہ ذہن تو سارا دنیا اور دنیا کی سیاست پر لگا ہوا ہے، تو فوراً دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تو اس نے جو ہے وہ اللہ نے یوں غرق کر دیا، آج کے فرعونوں کو بھی اللہ یوں کر دے گا وہ کر. بھائی قرآن اس لیے آیا، اللہ کے نبی اس لیے آئے کہ دنیا سے آخرت میں لاؤ. تم آخرت سے دنیا کی طرف لے جا رہے ہو؟ نہ، بالکل نہیں. جیسے میں نے عرض کیا، ہم بالکل اس موضوع پر نہیں بات کرنا چاہتے، لیکن ہم اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ یہ موقع جس میں آپ کو پوری قوت کے ساتھ دنیا کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ووٹ دو گے تو یوں ہوگا، ووٹ نہیں دو گے تو یوں ہوگا، یہ آیا تو یہ ہوگا، وہ آیا تو ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، ہوگا وہ جو اللہ نے چاہا ہے. اس لیے جو کرنا ہے کرے، اللہ کو ناراض نہ کریں. جتنی محنت، جتنی توانائی لگانی ہے، اس میں کچھ توانائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہو. اگر اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا کے سارے اسباب، میں تو ایک مثال دیتا ہوں، صرف بہت معمولی سی مثال ہے. بڑی کوششوں سے، چھوٹی نہیں، بہت کوششوں سے جانے ہمارے ملک کے کتنی قیمتی جانیں اور کتنی قیمتی ذرائع اور کتنے قیمتی لوگ اس میں لگے کہ ایٹم بم بن جائے. کیا ہوگا؟ ارے ہم بڑے سرخرو ہو جائیں گے، ہم ہر طرف سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کو نہیں سوچا گیا. نتیجہ یہ کہ ایٹم بم ہماری حفاظت نہیں کر رہا، ہم بیچارے اس کے اوپر رہ کہ ہاں ہم ایٹم بم کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. جتنی ذلت خواری ایٹم بم کے بغیر ہوتی ہے، اتنی ایٹم بم کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام نہیں ہے. جو چیز جس کے لیے انبیاء مبعوث کیے گئے، وہ چیز جس کے لیے لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ چیز جو اس منبر کا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. آپ ضرور تجارت کریں، لاکھوں کی، کروڑوں کی کریں، لیکن اس تجارت میں اللہ کو نہ بھولیں، اللہ مضبوط یاد رہے. آپ ضرور شادیاں کریں، بچے پیدا کریں، اپنی نسلیں بڑھائیں، اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کو بھول کر یہ نہ کریں. یہ ہے اس کا تقاضا. ابھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی جو میں اگر موقع ہوا تو عرض کریں گے، زندگی رہی تو. لیکن یہ دیکھ لیں، اپنے اوقات کو ٹاک شو میں ضائع نہ کریں. یہ وقت اللہ کو دے دیں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں لگا دیں. ہاں، نمازوں کی وہ پابندی کیا مطلب؟ صرف یہ اذان ہو گئی یہاں آنا؟ نہ، نماز کو ایسے بنا سنوار کر کے پڑھنا کہ اس نماز سے میرا اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آیا، بعض لوگ نماز اس طرح پڑھیں گے، نمازی باہر والے کی بات نہیں ہو رہی، بعض لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز ختم ہونے کے بعد میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس واسطے منع کسی چیز سے نہیں کر رہے، البتہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سارے کے سارے اللہ کو راضی کر کے پھر زندگی کو گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا.